ملک ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعروں میں اپنی چھاپ چھوڑنے والے بڑی ہی کم عمری میں عمران پرتاپ گڑھی، جو 2 سال پہلے کانگریس کا دامن تھام کر کانگریس پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد ان کو اقلیتی کمیشن مائنورٹی کا چیئرمین بنایا گیا راشٹریہ بھارتی کانگریس کا۔ اس کے بعد لگاتار عمران پرتاپ گڑھی اپنی شعر و شاعری کے جذبے سے لگاتار حکومت کو للکار رہے تھے۔ فی الحال ان کو مہاراشٹر سے راجیہ سبھا سانسد بھی جو ہے وہ نروچت کیا گیا ہے۔ کی شپت لیتے ہی عمران پرتاپ گڑھی آج پرانی دلی مینا بازار مولانا ابوالکلام آزاد، جو پہلے دیش کے شکشا منتری رہے، ان کے مزار پر پہنچے مینا بازار میں، جہاں ان کا پرانی دلی کے ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن محمد عمران نے پرزور طریقے سے ان کا سواگت کیا اور تمام سماجی کاریہ کرتا پرانی دلی کی نمائندگی کرنے والوں نے ان کا پرزور طریقے سے سواگت کیا۔ پھولوں سے بھری چادر پیش کرنے کے بعد عمران پرتاپ گڑھی نے دعا کی مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار پر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد انك صلوات بعدد معلومات وبارك وسلم الہ العالمین کے فضل و کرم سے جو ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں جو غلطیوں سے بخش کر اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما اور اس کا اجر و ثواب ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کو عطا فرما۔ بعد اس کے اجر و ثواب طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو، امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کی ارواح مبارکہ کو پہنچا کر خصوصی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی ارواح مبارکہ کو عطا فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یہاں جڑنے کی بے حد قبول فرما، اور تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو جو راجیہ سبھا میں سانسد بنایا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بھائی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول تا زندگی قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین تو اپنے لطف و کرم سے ملک عزیز میں عمران بھائی پرتاپ گڑھی کو راجیہ سبھا میں مظلوموں کی آواز بن کر ابھرنے کی توفیق اور الہ العالمین تو اپنے لطف و کرم سے جو لوگ اگر بھائی کے آڑے آنا چاہیں تو اپنی رحمت کے وسیلے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل ان لوگوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تو اپنے لطف و کرم سے پورے ملک عزیز میں اور عالم میں بھائی عمران پرتاپ گڑھی کے نام کو شہور فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب جو بھائی عمران پرتاپ گڑھی کے ساتھ ہیں تا زندگی بھائی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی بھائی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بھائی عمران پرتاپ گڑھی کو مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی تعلیمات کو سنسد میں گونجانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو اپنے لطف و کرم سے مسلمانوں کی بہتری بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو عالم الغیب ہے، ہم سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب لا الہ الا اللہ۔ اس طرف سے نفیس اس مخصوص دعا کے بعد سانسد عمران پرتاپ گڑھی نے تمام میڈیا کرمیوں کو بھی سمبودھت کیا۔ آئیے سنیے کیا کچھ کہا عمران نے۔ راجیہ سبھا میں شپت دیکھیے، ایک میری عقیدت بھی ہے، اور اس ملک میں جنگ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہو رہا تھا، ملک کے جو مسئلے تھے اس وقت کا جو حالات حاضرہ تھا سمجھ لیجئے، تو اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے مولانا آزاد صاحب نے جو ایک تاریخی تقریر کی تھی، اسے پورے ملک کے امن پسند لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اقلیت کے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ وہ تقریر میں بار بار سنتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں ایک روحانی لگاؤ ہے مجھے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں اقلیت جو ہے وہ مولانا آزاد نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے راستے پر چلے تو شاید بھلائی اور بہتری ہے اس میں۔ تو میں انہیں اپنا ایک رول ماڈل مانتا ہوں، اور میرا عہد تھا کہ میں جب بھی پارلیمنٹ میں جاؤں گا، جس دن شپت لوں گا، تو سب سے پہلے مولانا آزاد صاحب کی قبر پر آؤں گا، اور جو ایک روحانی لگاؤ ہے اس کے بطور اپنی خراج پیش کروں گا۔ اچھا، جیسے یہ جو وزیر تعلیم پہلی بار رہ چکے ہیں اور ان کا خواب تھا اور آپ بھی ان کا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں، تو اس تعلیم کے لیے آپ کیا کریں گے، خاص کر اقلیتوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، مولانا صاحب نے ایجوکیشن منسٹر رہتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، سب سے اہم بات یہ ہے۔ تو میری کوشش رہے گی کہ پہلے ملک کو بتاؤں کہ UGC سے لے کر کے IIM سے لے کر کے اور ساہتیہ اکادمی سے لے کر کے بہت سارے کام ہیں جو مولانا صاحب سے منسوب ہیں، تو وہ تو پہلے لوگوں کو بتاؤں گا۔ باقی تعلیم پر کام کرنا میرا پہلے سے پسندیدہ کام رہا ہے، اور میں لوگوں کو جاگروک کر رہا ہوں، اویئر کر رہا ہوں، اور میری کوشش رہے گی کہ
मेरे हाथों से, चूँकि मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मेरी जो निधि है उसका एक बड़ा पैसा जो है वो तालीम पर खर्च हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। इमरान साहब, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो यहाँ नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, लेकिन अब जब हुकूमत नहीं है तो क्या कांग्रेस उस चीज़ को भूल गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, जो उन्होंने पूरी इस देश के लिए कुर्बानी दी? नहीं, हम मुसलसल याद कर रहे हैं। हम पिछली बार 11 नवंबर को यहाँ पर हाजिर थे, हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, इसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप थी। आज मैं फिर आया हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में यहाँ कांग्रेस के जो बाकी भी लीडर्स हैं वो भी मुसलसल आएँ। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, तमाम मीडिया के साथी भी। देखिए, हमें अपनी विरासत को सहेज के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम भूल जाते हैं तो दुनिया भूल जाती है। माइनॉरिटी की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, जी, लगातार माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। मैं मुसलसल निभा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। मौजूदा सरकार की पूरी जो सियासत है वो अक़लियतों को दबाने पर टिकी हुई है। ऐसे में हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। जिस दिन ये हुकूमत बदलेगी उस दिन हालात बदलेंगे। इमरान भाई, एक सवाल ये है कि कई लोग ये भी कहेंगे कि मौलाना आज़ाद साहब की मज़ार पर तो आप आए, लेकिन गांधी जी हम यहाँ से सीधे वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा, हम सीधे यहाँ से वहीं पर जा रहे हैं। और हम देखिए, मौलाना आज़ाद साहब का ख्वाब और महात्मा गांधी जी के सपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन, इनके बिना हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होता है। मैं उन सारी जगहों पे जा रहा हूँ। इमरान साहब, क्या संसद में उठाई जाएगी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग? हर जगह उठाई जाएगी, उठा रहे हैं हम लोग लगातार। ठीक है।